آپ ڈیل کر کے نکل گئے، 2 پوسٹیں آپ لوگوں نے لے لی، اور اندر کے کیا پردہ داری میں کیا کون سے چیزیں ہیں اور کیا کیا ڈیل ہوئی ہے؟ کیا اسلامی تحریک حکومت میں بھی جا رہی ہے؟ کیا جو آج ہمیں گندم مل رہی ہے وہ کسی حکومت کے، کسی یعنی حکمران کے دیے ہوئے مراعات کا، سہولت کا نتیجہ ہے یا ہمارا بنیادی حق ہے؟ اس گلیت بلتستان کے اندر جو آگاہی بڑھ رہی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب مزید جو ہے وہ اس کو اندھیروں میں نہ رکھا جائے۔ گندم ہماری بنیادی حق ہے، ہمارا آئینی حق ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں چلایا جاتا ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں چلایا جاتا ہے، یا اس کو آئین کے جو ہے وہ آئین کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ اس کی صورتحال واضح ہونی چاہیے۔ اس سے بڑی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے قومی لائحہ عمل کے لیے نکلیں گے۔ 76 سال میں آئین کے زمرے میں نہیں لایا گیا۔ لوگوں کی نظروں میں گندم ہے، لیکن میری نظروں میں یہ گلیت بلتستان کا شناختی کارڈ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں WTV میں ہوں وجاہت علی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نگر سے ایک بہت بڑے قافلے کو لیڈ کر رہے تھے گندم سبسڈی کے تحریک کے حوالے سے۔ فیصلہ کن مراحل میں جب یہ تحریک داخل ہوئی تو نگر سے جو قافلے کے لیڈ کر رہے تھے شیخ مرزا علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب شکریہ، آپ نے ٹائم دیا ہمیں۔ سب سے پہلے بتائیں کہ یہ صرف گندم کا ہی مقصد تھا آپ کا، تحریک کا مقصد؟ اتنا بڑا کراؤڈ لے کے آپ نکلے تھے، بڑے آپ کے ناقدین سوالات اٹھا رہے ہیں کہ گندم پہ آگے ڈیل کر کے واپس چلے گئے، کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام وجاہت بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ان حقائق کو جاننے کی کوشش کی کہ جو اس تحریک سے تعلق رکھتی ہے، اور اس حوالے سے لوگوں کے اندر جو شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اس کے ازالے کے لیے آپ نے جو ہے وہ ایک اچھا پروگرام جو ہے منعقد کیا ہے۔ میں گزارش کروں گا وجاہت بھائی، لوگ یہ گلیت بلتستان کے آئینی حقوق کی ضامن ہے، ضمانت دینے والی چیز ہے۔ میں یہاں پر یہ چیز آپ کے ذہن نشین کرانا چاہوں گا کہ چونکہ جب ہم نے پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اور آئین کے زمرے میں نہ لانے، اور پھر سپریم کورٹ کے متعدد فیصلوں کو بھی اگر آپ مد نظر رکھیں تو اس کی روشنی میں ہمارا جو ہے وہ ابھی تک آئینی حیثیت کا تعین نہیں کیا گیا، اور یعنی یہ سمجھے کہ ہم معلق پوزیشن میں ہیں کہ ہمارا ابھی تک جو ہے وہ ہماری آئینی حیثیت کا تعین ہونا باقی۔ اس حوالے سے جو حق ہے ہمارا، اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی۔ ہم نے اس کو اکثر و بیشتر جو ہے وہ حکومتوں کی یا جماعتوں کی جانب سے دی جانے والی سہولت اور مراعات سمجھا ہے۔ یہ ایک یہاں پر بنیادی نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی حکمران کا یا کسی وزیر اعظم کا، کسی صدر کا کی جانب سے دی جانے والی سہولت ہے، تو سہولت کا مطلب یہ کہ کبھی بھی یہ ختم ہو سکی تھی۔ سہولتیں ایک دیتا ہے، دوسری اٹھا لیتا ہے۔ لیکن میں یہ نقطہ نظر رکھتا ہوں، جو ہے وہ میرا مطمع نظر یہ ہے کہ اور اس آئینی حق کے حصول کے لیے نکلے ہیں، لہذا یہ تصور کرنا کہ ایک گندم کے پر جو ہے وہ اتنا بڑا لشکر لایا گیا اور اس ایک گندم کے فیصلے پر جو ہے وہ اس لیے جو ہے وہ پورے قافلے کو واپس بھجوایا گیا، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ گندم میرے جو ہے وہ آئینی حق کی دلیل ہے، میرے آئینی حق کی نشانی ہے، اور جب تک کہ میرے آئینی حیثیت کا تعین نہیں کیا جاتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک رشتہ ہے پاکستان اور گلیت بلتستان کے درمیان۔ اس گندم کے اندر جو سہولت ہمیں دی گئی ہے، ٹھیک، اس بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ صرف گندم نہیں ہے، بلکہ ہم نے اپنی آئینی حیثیت، اپنے آئینی تشخص کو اور اس آئینی یعنی بنیادوں کو ہم نے جو ہے وہ اس کا سوال کیا تھا، اور اس سوال کے نتیجے میں الحمدللہ آج جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ اس حق کو تسلیم کیا گیا۔ اچھا، کیا نہیں سمجھتے ہیں کہ صرف گندم ہی آئینی تشخص اور ہمارا شناخت ہے؟ اگر اس طریقے سے ہے تو پھر اسٹیٹ سبجیکٹ رول بہتر نہیں ہوتا کہ جس سے ہمارا تشخص بھی برقرار رہتا، ہمارے وسائل اور ہماری زمینیں بھی برقرار رکھتی؟ اگر آپ گلیت بلتستان کے زمینی حقائق کو سامنے رکھیں، گندم کا تعلق ہر غریب عوام سے ہے۔ وہ غریب یقیناً کہ جو اس پورا جنوری کے مہینے میں وہ اس آس میں رہا کہ شاید کم ہو جائے قیمت، کچھ لوگوں کے گھروں کے اندر فاقے پڑے ہیں۔ آج غریب عوام کا سوچیں
میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ قومی کاز کامیاب اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس خطے کے غریب سے غریب ترین عوام کا مفاد سوچا جائے. آپ شاید رہے ہیں میدان کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے لوگ مایوس ہو گئے تھے. جو اسکردوں میں بیٹھا جو اجتماع تھا وہ ان کے آنکھوں میں مایوسی آپ دیکھ رہے تھے. گڑی باغ کے اندر بیٹھے ہوئے اس اجتماع کے اندر آپ مایوسی دیکھ رہے تھے. نگر سے اٹھنے والے اس اجتماع کے اندر ان کی آنکھوں کے اندر مایوسی دیکھ رہے تھے. وہ غریب عوام کہ جو غریب عوام کے لیے اچانک 2200 سے 3600 لے جانا ان کے لیے ایک جو ہے وہ بجلی گرانے کے مترادف تھا. لہذا ایک بنیادی طور پر اس غریب عوام کو سب سے پہلے اس کو سہولت دی جائے، اس کو مایوسی سے نکالا جائے اور اس کو اس کی غربت کا احساس نہ دلوایا جائے. اس کے بعد پھر یہ چیزیں اٹھائی جاتی ہیں کہ جس طرح صاحب نے کہا کہ آپ نے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کی بات کی. میں یہ کہتا ہوں کہ اب جو ہمارا جو دوسرا نقطہ نظر ہوگا، جو ہمارا قومی لائحہ ہونا چاہیے، وہ یہی ہے کہ اس گلگت بلتستان کی آئینی حیثیت کا تعین جو ہے وہ ہونا چاہیے. اس گلگت بلتستان کے آئینی حیثیت کے تعین میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر سما جاتی ہیں. لہذا جو اس وقت گندم کی تحریک اٹھی ان غریبوں کے مطمئن نظر، ان غریبوں کی مایوسی دور کرنے کے لیے، اس لیے کہ میں تقریباً پورے گلگت بلتستان میں جو ہے وہ بلتستان سے لے کر گلگت ضلع اور ضلع نگر کے اندر میں گیا ہوں اور وہاں پر میں نے خود محسوس کیا، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے غریب کی جو حالت تھی، غریب جو جس طریقے سے مایوس تھا اور اس کے پاس وہ سکت نہیں تھی کہ جو ہے وہ اس آٹے کو 3600 میں خرید سکے. ٹھیک ہے جی. تو اس بنیاد پر سب سے پہلے ہم نے غریبوں کا سوچا اور غریب عوام کے جو ہے وہ آنسو ہم نے پوچھے ہیں اور غریبوں کو ہم نے حوصلہ دیا ہے. غریبوں کو حوصلہ دیتے ساتھ میں آپ کے ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ آپ ڈیل کر کے نکل گئے، 2 پوسٹیں آپ لوگوں نے لے لی، اور اندر کی کیا پردہ میں کیا ان سے چیزیں ہیں اور کیا کیا ڈیل ہوئی ہے؟ کیا اسلامی تحریک حکومت میں بھی جا رہی ہے اور کیا ڈیل ہوئی وہ بھی بتا دیں. دیکھیں اس میں مجاہد بھائی حقائق کو ایک لمحے تک جب تک کہ وہ دھند ہے اس پر پردے ڈالے جا سکتے ہیں. پورے گلگت بلتستان کا سکردو سے لے کر غزر اور دیامر سے لے کر جو ہے وہ خنجراب تک سب کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ جو نوٹیفیکیشن کیا گیا اسے واپس لیا جائے، قیمتوں میں اضافہ واپس لیا جائے. ہاں ہم نے یہ ڈیل کی کہ آپ کو 5 جو ہے وہ فائدے ہم نے پہنچائے. اس نگر کی فیصلہ کن تحریک کے نتیجے میں آپ کے لیے آپ کی کوالٹی بھی یقینی ہو گئی، آپ کی کوانٹٹی بھی بڑھ گئی، آپ کو جو ہے وہ 7.5 ارب کی کمی تھی وہ بھی آپ کو مل گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو جو ہے وہ 7 کلو جو ہے وہ فی نفر اس کا بھی فیصلہ ہو چکا. ٹھیک. اس بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین ڈیل یہی ہے. ہم نے اپنی کوانٹٹی بھی یقینی بنائی، 11 سے 16 لاکھ پر لے آئے، اور ساتھ ساتھ ہم کوالٹی بھی ہم نے یقینی بنائی. اب جو ہے وہ یوکرائن کی گندم ہمیں نہیں ملے گی، ملکی پیداوار ہمیں ملے گی. اس کے علاوہ قیمت بھی واپس ہو گئی، یہ ایک تیسری چیز. اور چوتھی چیز یہ کہ 7.5 ارب روپے جس کا واویلا تھا، رونا تھا صوبائی حکومت کی جانب سے، وہ بھی ان کو ریلیز ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ 7 کلو جو ہے وہ فی نفر کیا گیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیل ہے. ہاں جہاں تک آپ کی بات ہے اسلامی تحریک کے پلیٹ فارمز ہم نکلے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے جی. اب میرا تعلق ایک جماعت سے ہے، لیکن چونکہ میں شروع سے اس مسئلے میں 10 نومبر سے میں احتجاج کر رہا تھا کہ غلط فیصلہ کیا گیا اور صوبائی حکومت نے غلط وقت پر یہ فیصلہ لیا ہے، اس فیصلے کو واپس لینا ہوگا. اس بنیاد پر میں نے جماعت کی بنیاد پر یہ تحریک نہیں چلائی. اور جہاں تک آپ ایک عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اسلامی تحریک نے ڈیل کی، کس پر ڈیل کی؟ ٹھیک ہے جی. نہ وہ کوئی منسٹری ہے، نہ کوئی وہ وزارت ہے، نہ کوئی وہ کوآرڈینیٹرشپ ہے، کچھ نہیں ہے. وہ ایک کارپوریشن یعنی انویسٹمنٹ بورڈ کا ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. جو محمد علی قائد صاحب ہیں ان کی اپنی ذاتی کاوشیں ہیں، ان کی اپنی ذاتی محنت ہے، اس میں پارٹی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. لہذا یہ تاثر دینا کہ سودا بازی، ہاں سودا بازی اس وقت کہا جا سکتا ہے جب ہمارے پاس 3-4 پوائنٹ ہوں ایجنڈے کے اور اس میں سے ہم 3 قربان کر دیں، 1 پوائنٹ منوا لیں. جبکہ میں کہتا ہوں کہ یہ نگر کی تحریک، اٹھنے والی فیصلہ کن تحریک نے ایک مطالبہ جو ہے وہ کیا تھا، آج آپ کے 5 مطالبات تسلیم کیے گئے. عنقریب کیا حکومت میں شامل ہوں گی اسلامی تحریک؟
نہیں ایسے کوئی جو ہے وہ نہیں ہے. جو میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے اس کو جماعتی بنیاد پر اٹھایا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. ویسے میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا عنقریب ہو سکتا ہے کہ آپ حکومت میں شامل ہو جائیں؟ وہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی فیصلے تو جماعتیں کرتی ہیں، لیکن اس وقت ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے اس حکومت میں جانے کا. ٹھیک ہے. دیگر جو مطالبات ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے، بلتستان کوآرڈینیشن کمیٹی کے جو مطالبات تھے، اس میں 15 نکات تھے، جن میں سے ایک تو حل ہو گیا. کیا جو 14 نکات ہیں ان کا آپ حمایت کرتے ہیں؟ یہ ہر ایک ہی اس کی حمایت کرتا ہے، لیکن بنیادی طور پر دیکھیں، میں نگر سے نکلا تھا، مجھے عوام نے کہا تھا کہ ہم 1 پوائنٹ ایجنڈے پر نکلیں گے. میں نے ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی، حتیٰ کہ ہمارا ہیرسپور میں جو ایک مسئلہ تھا، اس مسئلے پر بھی جو ہے وہ ہم نے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن جو ہے وہ ہوپر سے لے کر شینبرگ کے عوام تک نے اس کو تسلیم نہیں کیا. اگر آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ یہ 14 نکات ان کے جائز ہیں، قانونی ہیں، ابھی تک آپ مطلب یہ ہے کہ وہاں گلگت میں دھرنے میں شریک نہیں ہوئے، کوئی اپنے ساتھ اپنے جماعت کے لوگوں کا احباب کو لے کے، اس کی کیا دیکھیں، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ قومی جو کاز ہے، قومی لائحہ عمل ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ میرا لب و لہجہ کچھ اور ہو سکتا ہے میری ترجیحات کچھ اور ہوں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میرے نظر میں یہ غریب عوام کا ایک مسئلہ تھا، دیرینہ مسئلہ تھا اور ان کی تکلیف دہ مسئلہ تھا. اس کو اٹھانے کے بعد میرے نزدیک ایک پوائنٹ ہے، ایک ہی اب جو ہے وہ یک نکاتی ایجنڈا ہے، کیا اس گلگت بلتستان کی حیثیت کا تعین کیا جائے. کیا حیثیت کا تعین تو ہو چکا ہے، کیا نہیں ہو چکا ہے ابھی تک؟ حیثیت کا تعین اگر کاغذوں میں ہے، ہم اس کو پریکٹیکل دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی جو رویے ہمارے ساتھ رکھے جاتے ہیں، جو گلگت بلتستان کے اندر جو صورتحال ہے، جو اس کی حیثیت ہے، اس حیثیت کے مطابق اس کو چلایا جائے. صحیح. گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو، قوم کو، عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ دیکھیں، ایک بنیادی حقیقت ہے، ہم جہاں کھڑے ہیں، جس منزل پر کھڑے ہیں، جس اسٹیج پر کھڑے ہیں، اسٹیج یہ ہے کہ جب میں نے آنکھ کھولی، میرے آباء و اجداد اس کا شامل کر چکے تھے پاکستان کے اندر. لہذا آج میری ڈیمانڈ پاکستان سے ہے، میرا مطالبہ اسلام آباد سے ہے، اور میں جو ہے وہ اگر احتجاج کرتا ہوں تو اپنے حکام کو، اپنی وفاقی حکومت کو، اپنی مرکزی حکومت کو جو ہے وہ متوجہ کرنے کے لیے میں احتجاج کرتا ہوں. تو اس بنیاد پر میں یہ ایک یقیناً آج کے زمانے میں ایک بہترین چیز ہے کہ لوگوں کے اندر شعور آ رہا ہے، اور اس شعور و آگاہی کی بہتات کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے. میں حکام سے، ذمہ داروں سے، متعلقہ اداروں سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اس کے لیے آپ اسی طریقے سے، جس طریقے سے گندم کے سبسڈی کے لیے جس طریقے سے نکلے، اس قسم کا کوئی مومنٹم بنا پائیں گے؟ مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے، اگرچہ اس گندم کے حوالے سے بھی میری توقع میں بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا مجمع جو ہے وہ نکلے گا. ٹھیک ہے جی، لیکن اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اور مجھے امید ہے اس گلگت بلتستان کے اندر جو آگاہی بڑھ رہی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب مزید جو ہے وہ اس کو اندھیروں میں نہ رکھا جائے. سنیے، آپ نے شیخ مرزا علی صاحب کو پورا انٹرویو آپ نے دیکھ لیا، اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.